تفسیر امی پڑھی ہے، اس کا صفحہ نمبر 656 ہے۔ یہ کہتا ہے نازلت فی وفد بنی تمیم، کہ یہ وفد بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی۔ کانو اذا قادموا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جب وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وقفوا علی باب حجراتہ فنادوا یا محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے حضور کو ندا کی، یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم اخرج الینا، حضور ہماری طرف تشریف لائیں۔ وَكَانُوا إِذَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَقَدَّمُوهُ فِي الْمَشْيِ، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پاس تشریف لائے، تَقَدَّمُوهُ فِي الْمَشْيِ، وہ حضور سے آگے چلتے تھے، قدم کرتے تھے۔ وَكَانُوا إِذَا تَكَلَّمُوا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فوق صوتِهِ، یہ قبیلہ بنی تمیم والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک پر یہ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی تمیم والے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، حضور سے آگے چلتے تھے، تقدم کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّد يَا مُحَمَّد مَا تَقُولُ فِي قَضَا فِي قَضَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مَا يُكَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اس طرح بعض کے ساتھ کلام کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کلام کرتے تھے کہ آپ کی تفسیر قمی والا یہ کہتا ہے، مستند معتبر آپ کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے بارے نازل ہوئی۔ کیا مطلب کہ بنی تمیم والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک سے اونچی آواز میں کلام کرتے تھے۔ ایک نبی پاک علیہ السلام جب چلتے تھے تو یہ حضور سے آگے چلتے تھے، تقدم کرتے تھے۔ آپ کا امی والا کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، الی قولہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات وهم بنو تمیم، وهم بنو تمیم۔ یہ آیات بنو تمیم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کا امی والا کہتا ہے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر تقدم بھی کیا، نبی پاک علیہ السلام پر آواز بھی بلند کی، اور نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے زور زور سے حضور کو ندائیں بھی کی۔ تو یہ آیات اللہ نے بنی تمیم کے بارے میں نازل کی ہے، شیخین کے بارے میں نازل نہیں کی۔ تو یہ آیات اللہ نے بنی تمیم کے بارے میں نازل کی ہے، شیخین کے بارے میں نازل نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا بیان آپ نے سن لیا۔ انہوں نے ادعا کیا ہے کہ یہ آیات شیخ کتب میں موجود ہے کہ ابو بکر اور عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئے بلکہ کسی اور واقعے میں نازل ہوئے۔ انہوں نے یہ ادعا کیا اور یہ ان کی بہت بڑی جھوٹ ہے۔ اسی شیخ کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئے۔ تفسیر قمی سے انہوں نے جو عبارت نقل کی ہے، انہوں نے اس میں خیانت کی ہے، اس میں سے اپنے سے لقمے ڈال دیے ہیں کہ اس میں یہ عبارت انہوں نے داخل کی کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئے بلکہ وفد بنی تمیم میں نازل ہوئے۔ یہ ہم مانتے ہیں، تفسیر قمی کی عبارت یہی ہے کہ وفد بنی تمیم میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ عبارت نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق کبھی نازل نہیں ہوئی آیا۔ مجھے بہت تعجب ہے غلام مصطفیٰ نوری صاحب کہ مجھے نہیں لگتا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے۔ اور بھائی آپ نے علوم قرآن نہیں پڑھا، اسباب النزول کی کتابیں نہیں پڑھی آپ نے، تو اس میں یہ تو عام سی بات ہے کہ ایک آیا کہ متعدد بار نازل ہو سکتا ہے، اس کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی حدیث میں یہ ہے کہ یہ آیا یہاں پہ نازل ہوئی ہے، دوسری حدیث میں کہ یہ یہاں پہ نازل ہوئی ہے، ان میں تضاد نہیں ہے اگر دونوں کی سند صحیح ہے، کیونکہ ایک آیا بار بار نازل ہو سکتی ہے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، التکرار فی النزول، تعدد اسباب النزول، یہ میں بہت اختصار کے ساتھ دکھاتا ہوں۔ یہ الاتقان فی علوم القرآن ہے، جزء اول، یہاں پہ ایک پورا نو ہے، ایک پورا باب چیپٹر ہے، ما تکرر نزولہ، وہ آیات بار بار نازل ہوئی اور اس میں بہت ساری مثالیں دیتا ہے، تعدد نزول و تکرار، مثل ما اخرجہ الشیخان عن المسیب، پھر بہت ساری روایت دیتا ہے کہ بخاری میں موجود ہے کہ یہ آیت یہاں پہ نازل ہوئی، دوسری آیت کے وہاں پہ نازل ہوئی ہے، تو اس میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ ایک آیت 2 دفعہ نازل ہو سکتا ہے، 3 دفعہ نازل ہو سکتا ہے، 4 دفعہ نازل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تنافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کوئی شیعہ حدیث نہیں دکھائی۔ غلام مصطفیٰ صاحب، چالاکی کرنا، یہ لوگ عوام لوگوں کو دھوکہ دینا، فریب دینا، آپ اپنے مسجد میں کر سکتے ہیں، میرے پروگرام میں نہیں کر سکتے۔ یہ آیت کتاب میں تو لکھا ہے وفد بنی تمیم میں نازل، جی ہاں وفد بنی تمیم میں نازل ہوئی ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ابو بکر عمر کی مذمت میں بھی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ابو بکر عمر کی مذمت میں وفد بنی تمیم ہی کے واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر صحیح حدیث موجود ہے فریقین کے پاس کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور فریقین کے پاس یہ بھی روایت ہے کہ بنی تمیم میں نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے الاختصاص لشیخنا المفید رحمہ اللہ، یہاں پر
قام رجل الى امير المؤمنين عليه السلام فساله عن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في من نزلت قال في رجلين من قریش. ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب سنن النسائی چاپ مؤسسۃ الرسالہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 401 حدیث نمبر 5903. یہاں پہ ہے کہ یہ آیہ نمبر 1 سے لے کر آیہ نمبر 5 تک ارتفعت اصواتهما، ابو بکر عمر کی جو لڑائی ہوگی آپس میں اسی واقعے میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. چالاکی کرنا یہ آپ کا سیرہ ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین جب صحیح حدیث آپ کے کتاب میں موجود ہے، ہماری کتاب میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، تب پھر آپ اس سے جان نہیں بچا سکتے.